تو ڈی ایس حسیب کو دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں. ہلو. ہیلو السلام. ہاں جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ میں ٹھیک. آپ سنو, آپ کیسے ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں بھائی, زبردست. کیا بات کریں گے؟ بات یہ کرنی ہے کہ اسلام میں تو کہیں پر بھی مرتد کو مرنے کا حکم ہے ہی نہیں, تو آپ نے کیسے ثابت کر دیا؟ میرا یار پھر سوال یہ ہے. اسلام کا فائدہ کیا ہے کہ مسلمان اتنے ہزاروں سالوں سے مرتدوں کو قتل کرتے آ رہے ہیں؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ وہ مرتد ہیں؟ تو یار پھر اور مجھے آپ کو بتائیں نا کہ یار ایک اور بات دوسری بات پھکی دے رہا ہوں, پھکی. اور دوسری بات, آپ وہاں موجود تھے کہ وہ یار خود بھی مرتد کھا تھے لینی تھی. جو مار رہے تھے لوگوں کو, جنگ میں لڑے تھے وہ. تو کیا آپ وہاں موجود تھے کہ وہ صرف مرتد لوگوں کو مار رہے تھے, کافر لوگوں کو نہیں مار رہے تھے؟ آپ موجود حدیث تھے اور بس. تاریخ کے مطابق تو آپ بھی موجود نہیں تھے نا. حدیث اور تاریخ کے مطابق یہ لکھا ہے کہ مرتدوں کی سزا موت ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی یہاں کوئی فالو نہیں کرتا. میں آپ سے دیکھو کیسے پیار سے بات کر رہا ہوں. اسلام ہمیں سکھاتا ہی نہیں ہے کہ ہم تو آپ مرتد کو نہ ماریں. کریں پیار سے یہ بات, تو حرام ہے. نہ کریں. یہ میرے اسلام میں چندہ بالکل پیار سے بات نہ کریں یار, کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ تو کریں. بے شک آپ غصے سے بات کریں, چلیں ابھی کریں. ہمارے میں اللہ دیکھوں تو نے ہمیں یہ صحیح, نہیں ٹوٹ سا غصہ سکھایا. میں دیکھوں تو صحیح ہے یار. ہمارے اسلام میں ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم کسی سے, اچھا. چاہے کافر بھی ہو, ہم اس سے غصے سے ہاں بات ہاں. کریں. ہمیں یہ تعلیم نہیں دیا اچھا. اسلام میں. اور اسلام میں اوہ. حرام ہے مرتد کو مرنا. آپ حکم اچھا دکھا رہے ہو, حرام ہے. اچھا. تو گستاخ رسول کو مارنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ کس کو؟ گستاخ رسول کو. گستاخ رسول کو یہ ہمارے پاکستانیوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن یہ بھی حرام ہے. اگر اس کے منہ سے غلطی, اگر آپ میرے کے بھائی, سامنے کوئی حضرت محمد کی ماں بہن ایک کر دے تو آپ کچھ نہیں کریں گے؟ اگر وہ جان مجھے کر رہا ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا. اچھا, یعنی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اسلام میں لوگوں کی جان لینا حرام ہے, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں, اگر وہ جان بوجھ کے کرے تو اس کو نہیں تو چھوڑنا. کیا کرنا ہے تو اس کے ساتھ پھر؟ میرے بھائی کوئی اگر آپ کے اسلامک جو چلیں نبی ٹھیک ہے. پاک ابھی صلی تو اللہ ہم ماں علیہ بہن کی وسلم بات کر رہے تھے. اگر کوئی رسول اللہ کی بہن کرے تو پھر؟ میرے بھائی میں پھنسنے والا نہیں ہوں. آپ جو بول رہے ہیں نا کہ آپ گھما کی بات کر رہے ہو, بے فکر ہو جائے. میں نے بہت میں لوگوں سے سیدھی بات سیدھی کی ہے. بات کر رہا ہوں. پہلے میں نے سیدھی ماں سی بات بہن کر کا رہا پوچھا تھا, اب بہن کا ہوں. پوچھا ہے. رسول اللہ کی کوئی بہن تھی؟ اگر کوئی رسول اللہ کو بہن کی گالیاں دے تو رسول اللہ کی کوئی بہن تھی؟ نہیں تھی. تو پھر آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے پھر دیکھا جائے گا اس کا دماغ صحیح ہے یا نہیں. اور اگر کوئی اس کو رسول اللہ کی ماں کو گالیاں دے تو رسول اللہ کی امی تو کافر تھی نا یار, وہ تو ایک کافر عورت کو گالیاں دے رہا ہے. آپ کو کیا اس سے لگتا ہے؟ اس کا پھر دماغ دیکھا جائے گا, اس کو پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا, اس کا دماغ صحیح ہے یا نہیں. نہیں تو پھر اگر بات یہ ہے کہ پھر تو مومنوں کا بھی دماغ چیک کرنا پڑے گا نا, کہ رسول اللہ کی بہن تو ہے نہیں ہے, تو پھر بھی ہاں, بہن کی گالیوں پہ غصے کر رہے ہیں, تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہاں بولا غصہ, میں نے بولا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بھائی, پاگل نہیں ہو تو ابھی گئے. آپ نے خود کہا کہ جس نے رسول اللہ کو کچھ کہا اسے تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا. اچھا چلیں, اگر آپ کے سامنے گستاخ رسول آ جائے کیا کریں گے؟ کیوں بھائی, آپ مسلمان ہو یار کے آپ کو پتہ بھی ہے, آپ مسلمان تھے نا پہلے, تو آپ کو پتہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے. صحیح ہے, بے شک ابھی یار نزدیک آپ میں کے تو لیے یقین کریں, جب آپ مسلمان تھے. میں تو سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یار, یقین کریں. سید تو ہم سے اور افضل ہے میرے بھائی. وہ تو اچھا ہاں ہاں. جب آپ مسلمان تھے تب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے. صحیح اچھا ہے. تو میں ابھی آپ ہاں نہیں, ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں, تو ابھی آپ بے اچھا شک آپ کے نزدیک تو آپ وسلم کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا ہاں سوال جو ہے وہ تو باطل ہو گیا خود بخود. اور ہمارے اسلام میں آپ کو میں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں, اگر غلطی سے اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا, تو پھر کوئی جاہل ہوگا جو آپ کو مارے گا, وہ جاہل ہوگا یا وہ اچھا. ابھی پاگل آپ ہوگا. تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نے خود نہیں چھوڑنا, تو وہ جاہل پھر آپ نہیں ہے. آپ نے پھر سوال کیا تھا, وہ گالیاں دے گا جان بوجھ کے. اگر بھائی جان بوجھ کے کرے گستاخی گا تو گالی, پھر تو نہیں چھوڑنا. تو اگر گالی تو غلطی سے کرے گستاخی گا, ہوتی ہے نا. وہ میرے گستاخی بھائی, گالی ہوتی ہے نا, گالی اور گستاخی میں کیا فرق ہے؟ غلطی میں فرق ہوتا ہے. غلطی اور جان بوجھ میں فرق ہوتا ہے. اچھا ہاں کیا؟ ہمارا اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے کہ اگر غلطی ہوگی انسان اور اچھا قرآن میں جتنے لکھا ہے, انسان بنا ہی غلطی کے لیے, مطلب غلطی ہوتی ہے انسان سے. اگر غلطی ہوئی ہے اچھا تو بھائی اللہ نے جب معاف کر دیا غلطی کو, تو ہم کون, ہماری اوقات ہی نہیں ہے. ہاں اگر جان بوجھ کے کیا تو پھر تو نہیں چھوڑنا. جان بوجھ کے غلطی میں فرق ہوتا ہے, یہ آپ اچھا. سمجھو بات. چلیں, آپ کہہ رہے تھے کہ مرتد کی سزا نہیں ہے قرآن میں, ہاں موت نہیں ہے. میرے بھائی میری بات سنو, یہ چلیں آیت تو حکم دیکھیں نا, سورہ نساء کی آیت نمبر 89. اور اس میں ان عمل کی کون تو کرے گا؟ چاہت ہے کہ جس طرح کہ وہ کافر ہیں تو بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو.
اور پھر جب سب یکساں ہو جاؤ، بس جب آپ تک یہ اسلام کی ٹھہرے نا، سنے تو صحیح، خاطر آپ وطن نہ کافر ہو؟ چھوڑے ان میں سے، یار ٹھہرو تو صحیح نا یار، اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان کو پکڑو، یعنی اگر وہ پہلے آپ کے دوست بن جائے اور پھر منہ پھیر لیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں، خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو کہ پہلے مسلمانوں کے دوست بن جائیں یعنی مسلمان ہو جائیں اور بعد میں نہیں نہیں پھر نہیں جائیں نہیں تو ان نہیں، کو قتل کرو۔ پھنس گئے دوست، مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ کافر میں سے اگر کافر کا ورڈ آیا، یہاں مرتد کا ورڈ نہیں آیا۔ اور چلیں دوسری بات اسلام پھر کافر کے قتل کی تو اجازت دے رہا ہے نا، کیا کافر کے قتل قتل کی اجازت دے رہا ہے۔ قتل کی تب اجازت دے جب اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے، یا جنگ میں اگر آپ کو دھوکہ دے اور یعنی جنگ یہاں میں پہ وہ آپ چھوڑ مرتد کے جو ہے چلے وہ جائے، مرتد جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا لوگوں کو، کیا مرتد تو دھوکہ نہیں دیتا نا مسلمانوں کو۔ میرے بھائی؟ مرتد یہاں ورڈ بتا دو، ورڈ کا ہے چندہ تو مسلمان مجھے بھائی بتائے ہوتے نا، ہیں۔ یہاں پہ تو دھوکے باز جو مسلمانوں کو دھوکہ دے پہلے کہ وہ ان کے ساتھ ملا ہے، چاہے وہ اسلام قبول کرے یا نہ آپ کرے، پھنس اس گئے، کے قتل آپ کے پھنس کیا ہے۔ گئے، آپ پھنس گئے۔ اچھا میں مسلمان پھنس گیا بھائی ہوں۔ ہوتا ہے۔ اگر اچھا کافر ہوا تھا مسلمان، رکو میری سننا پوری بات، اگر کافر مسلمان ہوا تھا تو یہاں دوست کا تو ورڈ آنا نہیں چاہیے تھا، آپ کو بھائی کا ورڈ آنا چاہیے تھا، کیونکہ اسلام میں تو ہے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ دوسری بات، یہاں ہوا ہے کافر کا ورڈ، اور کافر کا کہاں ہوا ہے؟ جنگ کے لیے، صحیح ہے؟ آپ جنگ کا ورڈ آپ بولو گے کہاں لکھا ہے یہاں پر؟ تو بھائی منہ موڑنا اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کے لیے منہ موڑنا ہے نا، یا کیا پیار محبت میں منہ موڑنا ہے اس کا مطلب؟ یہ بتا دو۔ جنگ میں تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جنگ ہو رہی ہے، صحیح ہے، تو آپ سیدھا گردن وار کرو، صحیح ہے، اگر جنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کافر کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اگر ہاتھ لگاؤ گے اللہ قیامت کے دن چھوڑے گا۔ اگر آپ کافر اچھا کو تو ڈھیلا یہ تو وعدہ یہاں کرتے پہ ہیں، تو ڈھیلا یہاں وعدہ، پہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اگر وہ بھی پھر جائیں بعد میں، ہجرت تو مسلمانوں نے کی تھی نا، نان مسلم نے تو نہیں کی تھی، ہاں وہ ٹھیک ہے پھر کے کافروں کے ساتھ ہو جائیں جنگ کے لیے، پھر تو بھائی، تو وہاں ہجرت پہ جنگ ہے۔ ہجرت کیا کافروں نے بھی کی تھی رسول اللہ کے ساتھ؟ بتائیں مجھے، آپ بتائیں۔ بتائیں۔ یہاں پہ لکھا ہے حتیٰ یہاجر فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کر رہے ہیں، فائن نہ، مگر پھر تول ہوا، مگر پھر پلٹ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر تم ان کو وقتلہم، ان کو قتل کرو۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو ہجرت کرنے والے جنہوں نے ہجرت ساتھ کی اور پھر بھی پھر گئے ان کو قتل کریں۔ تو کس کافر نے ہجرت کی تھی حضرت محمد کے ساتھ؟ بتائیں مجھے میرے بھائی دیکھو، سمپل سی بات کروں، عقل آپ کو یار، عقل میں سمجھ آئے گی۔ آیت تو سنو یہ سنو کہہ رہی ہے، نہ سنو ایک سنو منٹ، سنو، میری یار بات سنو سن نا، لو نا، میری میری بات آپ سن نے لو۔ تو سوال کیا، پھر میں جواب دے رہا ہوں، پھر آپ نہیں سن رہے، یہ تو غلط اچھا بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سراج جو تھا وہ مرتد ہو گیا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا کہ اسے قتل کر دو، کس وجہ سے کہا تھا؟ پوری حدیث پڑھو، کیونکہ وہ وہ جنگ مرتد کے ہو لیے آ گیا رہا تھا۔ تھا۔ چندہ میں نے پوری کی پوری نہیں، عبداللہ بن سعد بن ابی سراج جنگ کے لیے آ رہا تھا، آپ کو پتا بھی آ کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سراج کون تھا؟ نہیں، میں نے اس کے علم نہیں ہے میرے پاس، سوری، اس ہاں کا تو علم چندہ پھر میں نہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں نا کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سراج کون تھا۔ نہیں عبداللہ میں بن سعد بن ابی سراج کاتب وحی تھا، مسلمان تھا، پھر اس نے رسول اللہ اسے آیتیں لکھواتے تھے اور وہ آیتیں بدلتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہاں رسول اللہ کو جب وہ آیت بدلتا تھا تو رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بدلی ہے، رسول اللہ کہتے تھے ایسے ہی لکھ دے، ٹھیک ہے، تو وہ لکھتے رہتے تھے، اور پھر کیا لکھتا رہتا تھا، پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ تو جھوٹے نبی ہیں کیونکہ میں آیتیں بدل دیتا ہوں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس نے وہ چھوڑ کے مکے بھاگ گیا، اور مکے جا کے اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ تو جھوٹا نبی ہے کیونکہ میں تو اس کی آیتیں بدل دیتا ہوں اور جیسی بھی بدل کے لکھتا ہوں، اس کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ مرتد ہو گیا۔ تو جب فتح مکہ ہوا تھا، رسول اللہ نے 6 لوگوں کے قتل کا کہا تھا، ان میں سے ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرا بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ عثمان کا کزن تھا تو عثمان نے اسے بچا لیا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ رسول اللہ نے اسے قتل کروانا تھا۔ اور حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ کے سامنے لا کے کروایا اسے تو نہیں، عثمان نے، کروایا یار تو وہ نہیں، کروانا تھا، کروانے میں آپ، بہت فرق ہے، آپ ہاں لوگوں تو میں کو آپ کو بتا رہا گمراہ ہوں نہ نا چندہ، کریں۔ سن لو نا یار، سن تو لیا کرو نا۔ آپ اس کا قصہ حدیث میں پڑھ سکتے ہیں، انجینئر بھی آپ کا اس کا قصہ بڑے مزے لے کے سناتا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا بچا کیسے تھا۔ وہ عثمان کا ستیلا بھائی تھا، عثمان نے کیا کیا، اس کو پکڑا اور رسول اللہ کے سامنے، پہلے عثمان نے اسے مکے میں اپنے گھر میں چھپا لیا، پھر رسول اللہ جب آئے تو اس نے رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا رسول اللہ اس کی معافی قبول کریں، رسول اللہ نے منہ ادھر کر دیا،
وہ اسے لے کے اس طرف آ گیا اور ادھر کہا رسول اللہ اس کی معافی قبول کریں. رسول اللہ نے منہ ادھر کر لیا, وہ ادھر لے کے آ گیا. ٹھیک ہے, 3 بار یوں ہوا کہ رسول اللہ نے منہ پھیر لیا, اس کی معافی قبول نہیں کی, اور آخر پہ عثمان اسے بچا کے لے گیا. رسول اللہ کو مجبوراً اس کی بیعت لینی پڑی, اور جیسے ہی وہ گیا, حدیث میں بخاری میں یوں لکھا ہے کہ حضرت محمد نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کسی کو بھی اتنی غیرت نہیں آئی کہ تم اٹھ کے اس کی گردن اڑا دیتے. یعنی رسول اللہ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ قتل ہو, مگر صحابہ نے اسے قتل نہیں کیا کیونکہ وہ عثمان سے دشمنی ہے. ہوا تو نہیں اس ٹائم مگر قتل ہوا یہ بتا دو. میرے پیارے بھائی, آپ چاہتے تھے, چاہنے میں بہت فرق ہے. صحیح ہے, رسول اللہ نے قتل کا حکم دیا تھا میرے پیارے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ غلط تھے. اوکے بات سنو, اوکے بات آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ غلط تھے. پھکی تو پھکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ موقعوں میں قسم کھاتے تھے. ایک آیا تھا, کھاتے تھے نا. اب میری بھی تو سن لو نا, آپ کے دیکھو میں سن رہا تھا نا, خدا کے لیے سن لو. ایک غریب آدمی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہا تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھے آپ دے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم خدا کی میں تجھے کچھ نہیں دوں گا. صحیح ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا. حکومت تو دور کی بات, قسم کھا لی یہاں پر. صحیح ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد اس کو پیسے دے دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کسی اچانک سے غصے میں آ کر کچھ ورڈ بول دو, قسم کھا لو یا کچھ ورڈ بول دو, تو آپ اس قسم کا کفارہ دو. صحیح ہے, یا وہ بات اگر آپ نے غلط کی ہے تو آپ اس بات سے پھر سکتے ہو. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم غصے میں تھے تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا مار دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینا الگ چیز ہے, قسم یہاں پر قسم نہیں یاد آتی. ہم آپ کو حدیث بخاری کی دکھاتے ہیں نا دوسری, جس میں مرتد کی سزا کنفرم ہے. ٹھیک ہے کہ موت ہے. وہ کیا ہے, یہ حدیث بخاری کی ہے 6922. میں آیا پانی لگا کے. چپ رہنا. ٹھیک ہے, اب یہ مطلب اب ٹائم آؤٹ بھی دیں یار ان کو ہیں. تو جی ہم سے ابو نعمان نے کہا, سدوسی نے بیان کیا کہ انہوں نے ایوب سختیانی سے, انہوں نے اکمرا سے, انہوں نے کہا علی رضی تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے. ٹھیک ہے, کچھ مرتدین لائے گئے حضرت علی کے پاس. آپ نے ان کو جلوا دیا. یہ خبر ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی نہ جلواتا, دوسری طرح سے سزا دیتا, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگ میں جلانے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ اللہ کا عذاب ہے, تم اللہ کے عذاب سے کسی کو مت عذاب دو. ان کو قتل کروا ڈالتا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل ڈالے, اسلام سے پھر جائے, اسے قتل کر ڈالو. ٹھیک ہے حسیب, اب یہ بھائی چلا گیا یار, یہ اب عجیب بات ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل کروانا ہے, حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. اور اگر کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ کوئی بات قرآن سے ثابت ہو تو تبھی آپ کہو کہ جی ہاں جی یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ اسلام کی قرآن میں نہیں ہے, کیونکہ قرآن پورا اسلام اس کے اندر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ حدیث جو ہے, یہ حدیث نمبر 6922 بخاری کی ہمیں یہ صاف بتا رہی ہے کہ رسول اللہ جو تھے وہ مرتدوں کو قتل کرواتے تھے, کیونکہ علی نے مرتدوں کو زندہ جلوا دیا تھا, تو اس نے حضرت محمد نے کیا کیا کرتے تھے, حضرت محمد نے قتل کرواتے تھے. تو ابن عباس نے اس حدیث کے مطابق یہ کہا کہ جلوانا نہیں چاہیے, قتل کروانا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ قتل کرواتے تھے. تو بھائی حدیث سے یہ بات ثابت ہے میرے چاند کہ رسول اللہ مرتدین کو قتل کرواتے تھے. اور پہلے میں نے آپ کو عبداللہ بن سعد بن ابی سرا والی بات بھی بتائی ہے, مگر آپ اس پہ صرف مینٹل جمناسٹک کر رہے ہو, یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹ ہے وہ سچ ہے. آپ یہ بلیو کرتے ہو کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے, مگر اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ قتل نہیں. ٹھیک ہے, کچھ کہنا چاہیں گے اب آپ اس پہ؟ میرے بھائی تو پھر مرتد نے کوئی حرکت کی ہوگی نا, آپ آدھی باتیں بتاتے ہو, آدھی باتیں چھوڑ دیتے ہو, جو آپ کے مطابق ہو, جو نبی کے خلاف ہو, آپ وہ باتیں کرتے ہو. چپ کرو, چپ بھائی چپ, ایک منٹ, میں اب میوٹ کر دیا آپ کو. یہ ادھر جو ہے نا, یہ مطلب یہ رونے سے کچھ نہیں ہونا. آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے. پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مرتد کی سزا موت ہے, نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جب موت ثابت ہو گئی تو آپ کہہ رہے ہو مرتد نے کچھ کیا ہوگا. تو بھائی ہم نے کب کہا کہ مرتدین نے کچھ نہیں کیا تھا تو حضرت محمد مروا رہے تھے؟ مرتدین نے اسلام چھوڑا تھا تو اس لیے مروا رہے تھے. سعد بن ابی سرا کو بھی مروا رہے تھے اس لیے
ٹھیک ہے, وہ تو حضرت محمد کا بس نہیں چلا نا, کیونکہ عثمان جو تھا وہ رسول اللہ کا بینک اکاؤنٹ تھا, بڑے پیسے دیتا تھا رسول اللہ کو. رسول اللہ اس کی مرضی کے خلاف سعد بن ابی سراح کو قتل نہیں کرا سکتے تھے, اور صحابیوں کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ وہ صحابیوں کی بھی تشریف جیب گرم کرتا تھا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے بھی قتل نہیں کیا. رسول اللہ نے بھی کہا چلو یار یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے, میری 2 بیٹیاں میں نے اس کو دی ہوئی ہیں, تو جانے دو, نہیں کرتا کراتے نا. میرے پیارے بھائی, آپ نے مرزا علی, انجینئر مرزا علی کا نام لیا, میں خود اس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ حدیثیں بیان کی تھی, کیا انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے؟ انہوں نے کہا تھا. یار میں تو حدیث کی بات کرتا ہوں نا, انجینئر میرے لیے حجت تھوڑی آپ کے لیے ہوگا. میرے لیے کیوں حجت ہوگا جب آپ سوال کر رہے ہو؟ میں نے جب آپ کو حدیث دکھا دیا, آپ حدیث کو مانتے ہو کہ انجینئر کو مانتے ہو؟ بتاؤ. یہ بات کیا کر رہے ہو بھائی, کیوں آپ کی جب مرتد حرکتیں کر رہے تھے. جواب نہیں ہے نا میرے پیارے بھائی اس بات کا. میں آپ کو مار رہا ہوں, اچھا صحیح ہے, میں آپ کو مار رہا ہوں, ٹیکنیکلی بات کرتے ہیں, میں آپ کو مار رہا ہوں. یار آپ تو 2 منٹ میں, آپ تو 2 منٹ میں زومبی بن گئے تھے نا بھائی. تھوڑی دیر پہلے آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے کیا کرو گے؟ گالی دے رسول اللہ کو, تو میں اسے مار دوں گا. اس ٹائم آپ کے اندر سے جو زومبی زندہ ہوا تھا, اسلامی زومبی, وہ کیا تھا؟ اگر جان بوجھ کے کرے بھائی, جان بوجھ کے اگر کرے تو آپ احسان کر رہے ہیں کہ صرف جان بوجھ والے کرنے کو مار رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہو, سنو یار, ایک تو آپ لوگوں کو نا تمیز ہی نہیں ہے بات سننے کی. جان بوجھ کے بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور آپ اسے مار رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں میں برداشت نہیں ہے. رسول اللہ میں بھی برداشت نہیں تھی, اور آپ کو پتا کہ برداشت کس میں نہیں ہوتی سننے کی؟ تنقید سننے کی برداشت. اور اس کے بعد دیکھیں, تنقید سننے کی برداشت تو ایک اور بات ہے. تنقید کے بدلے قتل وہ کرواتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے. یہی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام جھوٹا ہے, اور حضرت محمد بھی ایک جھوٹے نبی تھے کہ آپ مرتدین کو قتل کرواتے ہیں, آپ تنقید کرنے والوں کو قتل کراتے ہیں. گالی بھائی, جس نے آپ کے مذہب کو گالی دی آپ اس کے کو دے لو, جس نے آپ کی پاک ہستی کو دی آپ اس کو دے لو, کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, اور کچھ بولنے مرزا غلام احمد کو آپ گالیاں نہیں دیتے. مرزا غلام احمد ایک مبارک آدمی تھا کہ لانتی آدمی تھا, یہ بتائیں مجھے. وہ قادیانی تھا میرے بھائی, وہ مبارک تھا, اللہ کی مبارک ہستی تھی کہ کیا تھا وہ, مجھے یہ بتائیں. وہ قادیانی ہی تھا, آپ قادیانی نہیں مانتے اس کو؟ تھا کیا وہ کیا برکت والا اللہ کا فرشتہ تھا کہ کیا تھا, مجھے یہ بتائیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا یار بتائیں نا, مرزا قادیانی کیا تھا, بتا دو. میرا سوال, کیا آپ کافر ہو؟ میرا سوال لو, کیا آپ کافر ہو؟ ہاں میں کافر ہوں بھائی. کیوں, آپ کو تکلیف ہے اس بات سے؟ ہاں تو میں ہوں کافر, آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ اگر آپ جنگ میں آؤ گے ہمارے ساتھ, ہم تب آپ کی گردنیں اڑائیں گے. اگر آپ پیار محبت سے بات کرو گے, پیار محبت سے آپ کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ بات کرنا جنگ نہیں ہوتا بھائی. جب آپ گستاخی گالی دینا بھی جنگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ اگر آپ پیار محبت کریں گے تو ہم آپ کو پھول دیں گے, اور اگر آپ جنگ میں آئیں گے ہمارے سامنے تو ہم گردن پہ وار کریں گے. سیدھی سی بات. اسلام ہمیں بڑا احسان کیا آپ نے نا, ہے کہ آپ مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں, بڑا احسان کیا. وہ ہو یار, یہی تو آپ کی جہالت ہے نا, یہی تو بتاتا ہے کہ آپ لوگ ویسے لوگ ہیں. یہی تو بتاتا ہے کہ حضرت محمد کا جو مذہب ہے وہ امن کا دین نہیں ہے, وہ ایک جہالت ہے. یہی تو بتاتا ہے. جو میں نے آپ سے پیار محبت کی بات کی وہ آپ کو نظر نہیں آئی. جو میں نے آپ کو بولا پھول کی طرح رکھیں گے, ہمیں آپ سے پھول کی طرح رہنے کی ضرورت کیا بھائی؟ تنقید, گالی, اصل معنی میں نفرت پھیلا رہے ہیں. نفرت تو حضرت محمد نے پھیلائی ہے نا. میں آپ سے مرتے دم تک پیار محبت کروں. یار میں پھر آپ کو میوٹ کروں گا, کیونکہ آپ سفید جھوٹ بول رہے ہو. یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور سفید جھوٹ ہی بول رہے ہو. آپ کوئی محبت نہیں کرتے مسلمان کسی سے. آپ لوگوں میں اگر تنقید سننے کی برداشت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مذہب جہالت ہے. سمپل سی بات ہے. تنقید دنیا میں ہر ہستی پہ ہوتی ہے, ہر مذہب پہ ہوتی ہے. دنیا کے سارے مذہب اور ساری ہستیوں کے لیے لوگ قتل کرنے نہیں نکل پڑتے. یسوع کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, کرسچن کچھ بھی نہیں کہتے, نہیں مارتے ان کو. ان کے مذہب کو بھی لوگ برا کہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. گستاخ عیسیٰ کی سزا سر تن سے جدا, کئی نعرے نہیں لگتے. یورپ میں, امریکہ میں, روم میں بھی نہیں لگتے, امریکہ میں نہیں لگتے, کئی یورپ دنیا کے کئی بھی کرسچن پاکستان میں بھی نہیں لگاتے, امریکہ میں بھی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے وہ؟ کیونکہ ان میں برداشت ہے, وہ انسان ہے, وہ زومبی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, میرے سمجھ گئے. سوری ہاں میرے بھائی ایک بات کروں, سیدھی سی بات ہے, ہمارے یہاں پر یہ سین ہے نا, میں اب مرزا علی کو سنتا ہوں, اب میں ہری پگڑی والا نہیں ہوں, صحیح ہے, جو میں گردن کاٹ دوں, صحیح ہے. میں نے جنگ کے حوالے سے کہا تھا کہ قرآن میں آیا کہ اگر کوئی جنگ میں آئے تو اس کی گردن کاٹو. اب دوسری بات ہے, کوئی گستاخی کرے گا تو ہمارے یہاں قانون بنا ہوا ہے. اب مرزا علی ہمیں یہ سکھاتا ہے, صحیح ہے. اب ہمیں حدیث سے بھی یہی ملتا ہے کہ جو قانون ہے, اگر کوئی گستاخی کرے تو ہمیں اب جانا چاہیے جیل پہ, صحیح ہے. جا ہاں, کے تو ان کو دنیا بتانا میں چاہیے دیکھیں کہ جس یہ ملک میں میں رہتا ہوں نا, جس ملک میں میں رہتا ہوں اس میں یہ ہاں قانون ہے کہ کوئی حضرت محمد کو بھی گالی دینا تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اگر اسے کوئی کچھ کہے گا تو وہ جیل جائے گا. آپ اس قانون کو مانیں گے؟ دیکھیں پھر وہ اکیلے نہیں دے. میں جس ملک میں رہتا ہوں, نہیں اکیلے میں نہیں, پبلک میں دیں, پھر بھی کوئی میرے جس ملک میں میں رہتا ہوں ادھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. حضرت محمد کو, جیزس کو, بدھا کو, رام کو, کسی فلانے ڈھمکانے کو, جس مرضی کو گالی دیں, اس کا کوئی مطلب سزا قرآن نہیں ہے. جلائے, آپ مانیں گے؟ اس کا مطلب نعوذ باللہ قرآن قرآن بھی جلائے. قرآن بھی جلائیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا جس ملک میں میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ تو مانیں گے اس قانون کو؟ کیوں بھائی ایسا قانون, یہ ہوا تو پھر ٹائٹ ہو گئی نا, ہوا ٹائٹ ہو یہ گئی تو نا. غلط جاہل ہوگی. نہیں ہے, جاہل نہیں ہے, وہ تو اپنی بائبل کو جلانے پہ بھی کچھ نہیں کرتے نا, وہ تو کہتے ہیں اچھا بائبل بھی جلا لو, کوئی مسئلہ نہیں. چلو صحیح ہے, آپ نے بات کر لی, اب میں بات کروں. اب دیکھو جہاں سے لوگ شروع ہوئے سارے ایک دوسرے کی نہیں سارے نہیں, ایک بات خدا نہیں, کی آپ بات میری کرتے بات کا جواب نہیں ہے. ہیں. پھر جلیبیاں بنا رہے ہو یار, آپ پھر جلیبیاں جلاب بنا رہے ہو. میری اس بات کا جواب دو کہ وہ پھر آپ سے زیادہ میں عقل نہیں والے مانوں گا نہیں ہیں. قانون کو, صحیح ہے. میں نہیں نہیں, جواب دے رہا ہوں, پھر میں جواب دے رہا ہوں. میں میوٹ کر رہا ہوں اب, کیونکہ آپ, میں دوبارہ سوال پوچھنے لگا ہوں, اب اس سوال کا جواب دینا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ دوسرے کے مذہب کو جھوٹا کہیں تو آپ کو, اگر وہ اپنے مذہب میں یہ قانون بنا لیں کہ آپ نے کہا کہ ہندو جھوٹے ہیں تو آپ کو وہ قتل کریں گے, تو آپ اس قانون کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو پھر وہ آپ کے کو کیوں مانیں کہ آپ کو جھوٹا کہیں تو لوگ مریں؟ یار میرے بھائی, میں یہ ایک بات کی ہے, اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم قانون پہ, اس کو ہاتھ قانون پہ دے دیں گے, سیدھی سی قانون پہ بات ہے. نہیں, آپ نے کہا کہ آپ اسے خود ماریں گے. دیکھو میں نے کہا اگر جنگ پہ کوئی کافر آئے تو قرآن میں تو آیا ہے اگر کوئی کافر آ کے کہے کہ حضرت محمد فلانڈم کہاں تھے, گالیاں دے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم قانون پہ دیں گے اس کو. اچھا, قانون پہ, اور یہ اس ملک میں کوئی سے قانون نہیں ہے, قانون کہتا ہے حضرت محمد کو گالیاں دو, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا, وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر سے کہیں؟ اگر وہ ملک کہتا ہے کہ حضرت محمد کو گالیاں دو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس ملک کا قانون کہتا ہے کہتے ہیں, کہ, ہاں اس ملک کا قانون کہتا ہے, ہاں کہتا ہے وہ شہر ہی چھوڑ دیں گے, ہم ملک ہی چھوڑ دیں گے, ٹاٹا بائے بائے. پاکستان میں. اچھا, تو اگر کوئی اپنے ملک میں بیٹھ کے حضرت محمد کی گستاخیاں کر رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پھر ان کا قانون اجازت دیتا ہے نا. تو آپ کریں, گڈ, اچھا کام کر رہے ہیں اچھا, آپ, نفرتیں پھیلا رہے واہ ہیں. کیا بات ہے یار, چلیے اچھی بات ہے. نفرت کیسے ہے؟ جھوٹ کہ نفرت آپ کہہ کیسے رہے ہے؟ ہو کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے, ہم صرف ایک انسان ہیں, تو ہم ہاں, پیار تو ہم تو محبت یہ سے کہہ رہے مانتے ہیں نا ہیں. کہ جہاں میں آپ سے حضرت پیار محمد ایک محبت کی بڑے بات کر رہا ہوں, حضرت جہاں میں محمد آپ سے ایک بڑے پیار سادہ سے آدمی ہیں, ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہاں ایک عام انسان ہے, عام انسان کو کوئی گالی بھی دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ میری سنو نا, ابھی میں آپ سے پیار محبت سے کر رہا تھا کہ میں آپ کو پھول دوں گا, یار آپ نے میں نے کیا تو, آپ کہا آئے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی پیار محبت نہ کر میرے بھائی, مجھے کوئی آپ ضرورت نے نہیں ہے کیا آپ کی کہا پیار محبت. کہ تمہارے اسلام میں نہیں ہے, میں آپ سے پیار محبت کر رہا تھا نا, آپ دیکھو یار جھوٹ نہ کرو بولتے نا, ہو, آپ کہتے ہیں انسان. میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ کرو. تو یہ مجھے آپ جھوٹا سے پیار محبت نہیں چاہیے, مگر مچھ کے آنسو مجھے نہیں چاہیے. جھوٹا پیار کہاں کیا میں نے میرے بھائی, کیا ہو جھوٹا گیا؟ یہ بھائی, آپ میں یہ مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. میرے بھائی, میں کتنے ایک سے مسلم سے بات کر چکا ہوں, ان سے آپ پوچھ لو میرے اخلاق ایسے ہی ہے, ان سے پوچھ نہیں لو نہیں, آپ, میں آپ آپ کو نے دکھا دوں گا. آپ کو جب میں نے میرے کہا تھا نا کہ کوئی رسول اللہ کو گالیاں دے تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے, اس ٹائم تو آپ زومبی بن گئے تھے. میں مانتا ہوں, میں نے کہا تھا, میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں, اگر میں نے کہا ہے بس بات ختم. مگر اگر حضرت محمد آپ کی جگہ ہوتے نا, حضرت علی ہوتے, تو اپنے الفاظ بالکل واپس نہ لیتے. مانتا چلے, ہوں آپ ان سے نہیں اچھے لیتے, ہیں, میں مانتا ہوں آپ ان سے بہت اچھے ہیں دونوں. کیونکہ ان کا قانون تھا نا, حضرت علی کا قانون ہوتا تو وہ تو تلوار سیدھا گردن جو وار کرتے. اب میں نے بھی تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ جاہل تھے نا, جاہل اور وحشی تھے. جاہل تھے, وہ قانون کا وحشی تھا تھے, نا, قانون. وحشی تھے نا, میں نے آپ کو وحشی کیا کہا, ان کا, میں نے آپ وحشیوں کا کو وحشی قانون تھا. دیکھا, آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے, پھر فائدہ. میں نے آپ کو کہا کہ اگر کوئی ایسے کام کرے گا تو اس کو ہم قانون پہ دیں گے. اس ٹائم علی کا قانون تھا, قانون پہ دے گی تو علی بے شک جو سزا دے تو ماننی پڑے گی, بات ختم.
تو اگر ہمارے ملک کا قانون کہے کہ آپ کسی کا بھی قرآن جلائیں, کسی بھی عیسیٰ کو کچھ کہیں, موسیٰ کو کہیں, رام کی ایسی کی تیسی کریں, آپ کو میرے بھائی یہ بات ہمارا قانون یہ ہے قرآن جلانا نعوذ باللہ آپ کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن ہمارا دل جلتا ہے جب آپ یہ بات کرتے ہو. مہربانی فرما کے ایسی بات نہ یار, ہمارا بھی دل جلتا ہے جب آپ دنیا میں دھماکے کرتے ہو خودکش, جب آپ لڑکیوں کو غلام لونڈیاں بنا کے ان کے ریپ کرتے ہو, ٹھیک ہے, ہمارا بھی دل جلتا ہے. جب آپ لوگوں کو گستاخ رسول کے نام پہ شرم اور گھٹیا قانون کے مطابق مار دیتے ہو, ٹھیک ہے, ہمارا بھی دل دکھتا ہے, اس ٹائم دل جلتا ہے میرے بھائی, اس ٹائم دل جلتا ہے جب آپ لوگوں کو موب لنچنگ کرتے ہو, جب آپ لوگوں کو مار دیتے ہو, جب آپ لڑکیوں کو آئیسس والوں نے آپ کے مذہب کے نام پہ لونڈیاں بنایا, ان کو پریگننٹ کیا, ان کو مار دیا, لڑکیوں کے منہ چہرے میں کیل ٹھوک دیے, تیزاب ڈال دیا آئیسس والوں نے, اسلام نے کروایا یہ سب کچھ. جب آپ لوگ موب لنچ کراتے ہو ذہنی طور پہ معذور لوگوں کو, آپ موب لنچ اسلام کے نام پہ کر کے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا اپنا مذہب سچا کرنے کے لیے لوگوں کا خون پیتے ہو, تو ہمارا بھی دل, ہری پگڑی والے فرقے ہری پگڑی والے, کالی پگڑی والے, نیلی پگڑی والے, پیلی پگڑی والے, لال تشریف والے, ہری تشریف والے, سارے آپ یہی کام کرتے ہو, صحیح ہے, سب کرتے ہو یہ. آپ کے دیوبندی سے لے کے بریلوی سے لے کے اہل حدیث سے لے کے سارے کے سارے خون پینے والے وحشی درندے ہو. کسی کی مسجد نہیں رہنے دیتے, کسی کا چرچ نہیں رہنے دیتے, مندر آپ توڑتے ہو, عورتوں کو آپ غلام بنا کے ان کو مارتے ہو. نفرت بھائی, یہ نفرت اسلام نے پھیلائی ہوئی ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ عورت کو جانور سمجھو, اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کو لونڈی بناؤ, اسلام کہتا ہے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا جیسا نعرہ اٹھا کے نہ دیکھو عورت کو, جب گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا جیسا نعرہ لگاتے ہو, اس سے بڑی نفرت کیا ہو سکتی ہے؟ جب یہ کہتے ہو کہ کافروں کے خلاف جہاد فرض ہے, نفرت تو آپ کا اسلام کیا, آپ کا محمد پھیلا گیا ہوا ہے بھائی. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی, اصل میں بے شرم لوگ ہو آپ لوگ زومبی ہو, آپ لوگ انسانیت کے نام پہ ایک لعنت دنیا پہ آپ نے نافذ کی ہوئی ہے. جدھر جاتے ہو وہاں خون بہاتے ہو, جدھر جاتے ہو لوگوں کو مارتے ہو, جدھر جاتے ہو خون کی ندیاں تم لوگوں نے بہائی ہوئی ہیں. بھائی اتنی دیر سے بول ہی رہا تھا, اب تو میں آپ کو سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب میں آپ کی نہیں سنوں گا, سننے کی ہمت آئے تو سن لو, ٹھیک ہے, اور وہ آپ میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مذہب وہ ہے جس نے پوری دنیا میں گند ڈالا ہوا ہے, اتنا گند ڈالا ہے کہ اتنا کسی نے بھی اور نے ڈالا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. جدھر جاتے ہو ہر جگہ پہ, جس ملک میں پہنچ جاتے ہو ادھر جا کے تم لوگ گند ڈالنا شروع کر دیتے ہو, عورتوں کو تمبو بنا کے ہر جگہ پھراتے ہو. طالبان کی حکومت آتی ہے, لڑکیوں کی ایجوکیشن بند کر دیتے ہو, اسکولوں کو دھماکوں سے تم اڑاتے ہو. پاکستان میں بھی, افغانستان میں بھی, کون سا ملک ہے جدھر تم نے چھوڑا ہے؟ بوکو حرام جاتی ہے تمہاری, بوکو حرام تمہارا اصلی حرام اسلام جو ہے وہ جاتا ہے, جا کے لوگوں کی بیٹیاں اٹھا کے لے جاتا ہے. 700 لڑکیاں پچھلے 7 سال سے وہ آج تک چھڑا نہیں سکے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے اسلام نے یہ سب کچھ کیا, یہ سب آپ کے اسلام کے نام پہ ہوا ہے, اور آپ کے اسلام کے نام پہ یہ ہو رہا ہے نا, شرم سے ڈوب مرو. مگر تم لوگوں کو شرم کبھی آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ تم انسان نہیں ہو, تم زومبی ہو سارے, ٹھیک ہے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو. اب میں بولوں یا آپ پھر بولو گے؟ میں تو پھر بولوں گا, اب ہمت آیا تو سن لینا. صحیح ہے, پھر میں تھوڑا بولنے 30 سیکنڈ دے دو, کیونکہ میں میرے کو لگ رہا ہے کہ میں مرزا علی ہوں, کہ مجھے جو فرقے والے بولنے نہیں دے رہے. یار اس جاہل ملے کی بات کر رہے ہو, وہ جاہل ملا کیا سکھا رہا ہے تم لوگوں کو؟ وہ جاہل ملا تم لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ محمد جو بابا سب سے بڑا فراڈیا بابا ہے وہ ٹھیک ہے, باقی سارے بابے جھوٹ ہیں, ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے بھائی, سارے فراڈیے بابوں کا جو باپ ہے وہ تو وہی ہے نا, اس کے خلاف تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. جتنے سٹینڈرڈ وہ دوسرے بابوں پہ لگاتا ہے وہ اس پہ نہیں لگاتا, جتنے سٹینڈرڈ وہ دوسروں کی کتابوں پہ لگاتا ہے وہ بخاری پہ اور قرآن پہ نہیں لگاتا. ادھر بھی لگا دے تو سمجھ آ جائے نا. جو اصلی بابا ہے, جو فسادی اصلی بابا ہے, وہ تو اس نے سینے سے لگایا ہوگا, اس کے خلاف وہ کوئی لاجک نہیں استعمال کرتا, ٹھیک ہے. میں کچھ بول سکتا ہوں؟ مہربانی فرمائیں. ہاں بولو نا بھائی, سننے کی ہمت پر رکھنا ساتھ ساتھ. میں اللہ کی قسم میں سن رہا ہوں, میرے کو بولنے کا موقع نہیں ملا ہے, قسم کھا کے بول رہا ہوں. یہ آپ پوری اسٹریم آپ دیکھ سکتے ہو, میں اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں. مجھے آپ میری پوری بات کی, آپ نے بیچ میں میرے کو ٹوکا, میں نے آپ کو نہیں ٹوکا. اللہ نے آپ کے اوپر عذاب نازل کر دینا ہے, جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کیوں ایسے کر رہے ہو؟ اچھا میں سنو ابھی, کوئی بات نہیں, لوگ دیکھیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا صحیح ہے, میں دیکھو میں تب بھی آپ کو لو یو بولوں گا, میرے کو مسئلہ نہیں ہے. بے شک آپ نے پہلے ہی آ کے مجھے کہا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ موت ہے, تو اب لو یو تو نہیں چلے گا, منافقت تو نہیں چلے گی کہ پہلے ایک بات کی اب دوسری. یار کیا منافقت ہے آپ کی ہے. ارے میرے لو یو بھائی,
मुनाफिक देखें ये प्यार है, देखें ये इस्लाम प्यार की ठुकाई की जाए तो फिर मोमिन भी लव यू बोलते हैं। वाह ये क्या प्यार बात है, है। ये प्यार है, ये प्यार है ये बे क्या- इस्लाम। अच्छा आपको मैं आंसर दिया था लोंडी का आप जो कह रहे थे, तो इसमें ये है कि इस्लाम में कि अगर जंग हो जाए और काफिर की औरतें आप काफिर के शोर को मार दो और काफिर की बीवियां आ जाए आपकी तरफ, तो आप उसको लोंडी गुलाम बनाते हो। लेकिन फिर ये नहीं कि आपसे उनके साथ मतलब सेक्स करो, उनका फिर आपको खर्चा भी उठाना पड़ता है, सही है, उनका रहन सहन जगह सब कुछ देना पड़ता है। अब ये नहीं सेक्स कि नहीं सिर्फ करना होता आप उनसे, सेक्स हाँ नहीं करना होता। करना होता है, तो आप अच्छा कह रहे हो सेक्स सिर्फ करना होता सेक्स है, करना सेक्स भी करना होता होता है। है। हाँ तो ये अच्छा इस्लाम का रूल है। हमें अभी अल्लाह ने जब ये रूल निकाला है तो हम अल्लाह की मानेंगे, बेशक आपकी अक्ल के अच्छा, खिलाफ है ये, अल्लाह ने ये रूल हमारे क्यों निकाला है? अल्लाह ने ये रूल क्यों निकाला है? अल्लाह की मर्जी। अच्छा यानी अल्लाह अल्लाह अगर ये रूल ना निकालता तो अल्लाह को क्या गुर्दे में पत्थरी हो जानी थी? मेरे क्या मेरे अल्लाह का भाई एहतलाम में होना शुरू हो जाना था, रुकना नहीं था? नीचे क्या होना था? अल्लाह को मर्दाना नहीं कमजोरी हो जानी थी? अगर वो ये ना करता कि जो लौंडियां उनसे सेक्स ना करो, उनके रेप ना करो, तो अल्लाह को क्या होना था? मुझे ये बताएं, अल्लाह को कौन सी बवासीर हो जानी थी? उनकी बीवियों को आप संभालते हैं, खर्चा देते हैं आप, वो बीवियां खुद संभाल लेती ना। आज आप कैसे आज संभालते हैं? कौन, उनका जब शोर जंग तो होती मर है तो गया आज था, कौन बीवियों को संभालता है? उनके शोर तो जंग में मर गया था, उनकी तो बीवियों मेरे को आप चांद, संभालते हैं। ग्रहण लगे हुए, दो टुकड़े हुए चांद, मुझे ये बताओ कि आज दुनिया में जंगें उससे ज्यादा होती हैं, तो कौन उन बीवियों को लौंडियां बनाते हैं फिर? आज कैसे निजाम, आप इस ऐसे कह जमाने रहे की हो कि बात नहीं कर जैसे बीवियों को रहे। संभालना इम्पॉसिबल था, तो आज कैसे बीवियां संभाल लेते हैं लोग? मेरे भाई वो छोटे छोटे बच्चों का खर्चा आप उठाते हैं, बताओ वो भाई पिछले आज जमाने कौन की बात उठाता है, है? इस जब जमाने की बात है ना। पोलैंड में लाखों के हिसाब से लोग मार दिए थे, उनकी बीवियां बेवा हो गई थी, तो क्या जर्मनों ने उनको लौंडिया बना लिया था? बताओ ना, कैसे वो कैसे जिंदा थी? इस जमाने की बात ना करो, पिछले जमाने की चंदा बात करो। पुराने उस जमाने जमाने की में बात और इस रहन जमाने सहन की की बात जगह भी नहीं बराबर होती थी। है। मसला यह है कि आपका दिमाग काम नहीं करता, कि कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, गुड गुड। दूसरी बात है कि रसूल अल्लाह लौंडियां इसलिए बनाते थे कि लौंडियां बेच के उनको अच्छा सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स के तौर पे यूज करके आप अच्छा रसूल अच्छा अल्लाह काम को करो। फायदा होता था। रसूल अल्लाह को फायदा होता था। रसूल अल्लाह ने, आपको पता है, एक ही बेटा पैदा किया और वो एक लौंडी से पैदा किया। ठीक है, बिल्कुल गिफ्ट मिली थी, हाँ ना, बिल्कुल। तो मतलब हाँ, तो गिफ्ट मिली थी, तो इसका मतलब है कि रसूल अल्लाह ने तो बड़ा फायदा उठाया ना उससे। और कौन से जंग के शादी मैदान से मारिया किप्तियां मिली थी? खर्चा तो उठा रहे थे ना आप सल्लम, खर्चा उठा रहे रहने थे। की जगह भी दी अच्छा, थी। खर्चा उठा हाँ रहे थे। खर्चा अगर खर्चा उठाने आप को मैं तब एहसान मानता जब एक ऐसी लौंडी को रसूल अल्लाह पालते जिसकी जिसकी टांगों के दरमियान रसूल अल्लाह फायदा ना उठाते, जिसके पेट में अपना बेटा ना डालते। मैं ठीक है, बोलूं, तब मैं मानता कि कोई फायदा कर रहे हैं, कोई मुझे कम्युनिटी बोलने सर्विस का हो रही है। मौका ठीक है, दे दो, मैं देखो बोले ना यार, 20 मैंने कहा 20 है कि सेकंड मुझे नहीं मिला। बोलने की आपको इजाजत है, मगर सुनने का हौसला चाहिए। अब मैं सुन रहा हूँ आपको, आपकी ऑडियंस से पूछ लो अपने कि मैं सुन रहा हूँ कब से, आप बोले जा रहे हो, मैं तो हाँ, तो बोलता हूँ ठीक आप है ना यार, मैंने एकदम। तो कहा अब आप में सुनने का हौसला है तो सुनते रहे। मेरे भाई उस टाइम लाखों में जंग होती थी और बहुत सारे मरते थे शोर से, ये तो आप कह रहे हो कि यार अब जो जापान की वर्ल्ड वॉर 2 में जापान और फिर जर्मनी में तो बोलने का मर्द मौका ही नहीं नहीं दे रहे रहे, थे, तो क्या हो गया था? फिर नहीं दे रहे मौका, बात ही यार। हाँ ना, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपनी बोलो लॉजिक बोल। दुरुस्त करो। जापान और जर्मनी में तो मर्द ही नहीं बचे थे। ठीक है, लौंडियां तो नहीं थी बनाने की जरूरत पड़ी उनकी औरतों को, उस उनकी औरतों जमाने ने मुल्क में चलाए थे बाद में। इस जमाने की बात ना करो, उस जमाने की बात करो। उस जमाने में घर भी कच्चे होते थे, खाने यार पीने असल के मसला ये है कि पैसे भी नहीं अल्लाह होते के थे। पास औरतों का कोई सोल्यूशन नहीं था। अल्लाह यही कहता था कि इनको लौंडी बनाओ और इनकी टांगों के दरमियान में अंजाल करो। ठीक है, अल्लाह यही और कहता था। खर्चा ये भूल के हाँ, तो खर्चा वर्चा क्या देना था उनको? बच्चों का खर्चा खर्चा उठाना, आपने क्या वसीम भाई, देना था? क्या वसीम खर्चा भाई, देना था वसीम भाई, आपने? अस्सलाम रेंट वालेकुम। लेके देना, घर लेके देना, जी बीवी को अस्सलाम घर पे वालेकुम रखना। गालिब भाई, कैसे हैं? खर्चा, बड़ा खर्चा कर देता था अल्लाह। अच्छा, वसीम भाई, अस्सलाम मुझे वालेकुम। गालिब भाई इनसे एक सवाल करना था। करे करे, ये आया ही इज भी, ऑल योर्स नाउ। वो ये है कि बनु कुनैका और बनु नज़ीर जो थे, ये कबीले, ये जियो ट्राइब थे और बहुत खाते पीते थे। इनका बिजनेस था, खजूरों का था और दूसरे इनके बिजनेस थे। मोहम्मद साहब ने इनके दरख्तों को आग लगाई और जो है सिर्फ इस बहाना ये रखा कि इन लोगों ने मुझ पे। अच्छा, पीटर ट्रूथ, आप की आवाज नहीं आ रही यार, मेरी आवाज आ अनम्यूट रही है? करें। मेरी अब आवाज आ आ रही रही है, है? अब आ रही है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि बनु कुनैका और बनु नज़ीर के जो कबीले थे, इन्होंने उस पे हमला किया और झूठा इल्ज़ाम लगा के इन्होंने मुझ पे कातिलाना हमला किया है। उनके बच्चों को मार डाला, उनके मर्दों को मार डाला, सिर्फ
छोटी छोटी लड़कियां और जो खूबसूरत लड़कियां थी उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, और मोहम्मद साहब ने एक औरत जो थी वो एक सहाबी को देखी, और बाद में पता चला कि ये सहाबी जो है इसको जो पता नहीं लड़की किसकी थी है, तरफ से बहुत शोर आ रहा है, आसिम भाई की तरफ से आ रहा है शायद। अच्छा तो वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी। नहीं, जब ये मोहम्मद आपकी साहब तरफ से आ को, रहा है भाई हसीब, किसकी, मेरी तरफ से? नहीं हसीब की तरफ से आ रहा था, ठीक है। अच्छा हाँ, तो वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जब मोहम्मद साहब को पता चला तो फौरन मोहम्मद साहब ने वो उससे लड़की ले ली और बाद में उस लड़की के साथ जो है सेक्स किया, जो कुछ भी किया। सवाल मेरा इनसे ये कि ये सारा अमल क्या मोहम्मद साहब को करना ज़रूरी था कि इल्ज़ाम लगा के किसी का रेप करना, उसके मर्दों का कत्लेआम कर देना? उन लोगों ने लड़ाई भी नहीं की और मोहम्मद साहब ने ये सारा काम किया। बताएं कि क्या अगर आज के दौर में कोई इस तरह उनको करता है, पता ही हम नहीं समझते हुआ हैं कि हुआ ये, था। मेरी आवाज़ कट गई? हाँ चले हसीब, इस वाक्य का मुझे इसका इल्म नहीं है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।